السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ جل وعلا والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سبق نمبر 19، رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی حکمت۔ علماء کرام نے اس کی مندرجہ ذیل وجوہات ذکر فرمائی ہیں۔ نمبر 1، اس لیے کہ اس مہینے میں خود اللہ تبارک و تعالی سخاوت فرماتے ہیں، چنانچہ جنت کے دروازوں کا کھل جانا، جہنم کے دروازوں کا بند ہو جانا، شیاطین کا مقید اور پابند سلاسل ہو جانا، نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا 70 فرائض کے برابر ہو جانا، یہ سب حق تعالی جل شانہ کی سخاوت ہی کا مظہر ہے۔ نمبر 2، رمضان کا مہینہ نیکیوں کا موسم بہار کی حیثیت رکھتا ہے، جس کی وجہ سے طبیعتوں میں نیکیوں کی رغبت اور شوق بڑھ جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ نیکیوں میں سے ایک اہم نیکی صدقہ و خیرات ہے۔ پس رمضان المبارک میں اس کا اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر اور بھی زیادہ پڑتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داد و دہش کا دریا ٹھانٹھیں مارنے لگتا تھا۔ نمبر 3، رمضان المبارک کی ہر رات میں حضرت جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی تھی، جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جن میں حرص و ہوس کا شائبہ تک نہیں، اور چونکہ صحبت کا لازمی اثر پڑتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ نمبر 4، رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے، اور قرآن کریم ایسی عظیم اور بابرکت کتاب ہے جس کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ سے تعلق اور نفس کا غنا حاصل ہوتا ہے، اور اسی دل کے غنا کی وجہ سے نفس کے اندر سخاوت اور فیاضی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیاضی بھی اس مہینے بڑھ جایا کرتی تھی۔ نیز ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں صدقہ کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، چنانچہ رمضان کے صدقے کو افضل صدقہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ سخاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور رحم دلی اور شفقت کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اسی طرح کی اچھی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، کمنٹ، شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔